بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ. الحمدللہ الذی قلت الألسن عن غایت صفتہ والعقول عن کنہ معرفتہ وتواضعت الجبابرۃ لہیبتہ وعنت الوجوہ لخشیتہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ ثم الصلاۃ والسلام علی نیر الاعظم نتیجۃ العالم جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الراسخین فی العلم والدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پر محمد وعلیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو دنیا میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. جتنے مومنین یہاں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کی اموات کو خدا اہل بیت کا مہمان قرار دے. بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں اور ہم سے دعا کے لیے کہا ہے صدقے میں زہرا کے، خدا ان کو فرزند صالح عطا فرمائے. جو مومنات اپنی حاجات لے کر آئی ہیں خدا ان کی حاجات کو پورا فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات کی یہ عبادت جو کہ اہل بیت کی منظوری سے ہے، اور مجلس میں آنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ بانی مجلس جو خود زہرا ہے علیہ السلام ہے، وہ آپ حضرات کو پہلے سے دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیے، اور آپ کا آنا ان کے ہاں گنا جاتا ہے. آپ کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے اگر بی بی آپ کو نہیں بلاتی. اس نے آپ کو بلایا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کی قلت ہے. قلت ہونا ہی اچھی بات ہے، کثرت کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یونیورسٹی میں 2-4 لڑکے ہوتے ہیں کلاس میں، ایک پروفیسر ہوتا ہے. اگر یونیورسٹی اپنا دروازہ کھول دے کہ سب آ جائیں تو آگے دنیا کے لوگ جا کے بیٹھ جائیں.
لیکن یونیورسٹی نے کہا ہے ہمارا معیار یہ ہے کہ اس معیار کے لوگوں کو ہم اپنے اندر آنے دیتے ہیں. آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہیں زیادہ کر لو، تو جواب یہ دیں گے کہ ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صلاحیت کی ضرورت ہے. آل محمد کے دربار میں کثرت کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد کے دربار میں قلب میں ولایت کی ضرورت ہے. آپ کو انہوں نے بلایا ہے، آپ ان کے یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور دیکھیے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کے 24 گھنٹے گزرے ہیں لیکن آپ کی کوئی ویڈیو فلم نہیں بنی، لیکن آپ جیسے ہی مجلس میں آئے ہیں نا تو آپ کی یہ فلم بن گئی مجلس میں بیٹھنے کی. حالانکہ گھنٹے تو سب ایک سے ہیں، 7 8 9 10 11 12 1 2 3 برابر بج رہے ہیں، برابر دن چل رہا ہے، لیکن جو مجلس میں بیٹھے نا اس کی آپ کی فلم بنا کے رکھ لی گئی. بتانا یہ ہے کہ رکھی وہی چیز جاتی ہے جو اچھی ہو. آپ کی عمر تو بہت ساری ہے لیکن یہ گھنٹہ جو حسین کے لیے بیٹھے ہیں یہ یہاں بھی محفوظ ہے اور وہاں بھی محفوظ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. یہ یہاں بھی محفوظ ہے اور وہاں بھی محفوظ ہے. اس لیے مومن کہے گا کہ میری عمر کے تو 70 سال تھے، یہ 14-15 دن کیسے رہ گئے؟ جواب دیا جائے گا کہ اور دن تو سب بیکار گئے، یہ دن جو نے حسین کی راہ میں گزارے تھے وہ لکھے ہوئے. کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ وہ حسین سے منسلک ہو جائے، سوائے یہ کہ وہ امام حسین اور مولا علی سے منسلک ہو جائے. اس لیے آپ کا یہ وقت کبھی ضائع ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کو اس وقت کا جواب قیامت میں اور قبر میں ملے گا کہ تم ہمارے لیے آئے تھے، ہم تمہارے لیے آ رہے ہیں، تم ہماری مجلس میں آئے تھے، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک عقلی بات ہے، میں اکثر باتیں عقل کے درمیان میں کرتا ہوں اور بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہ جتنا اعلیٰ آدمی ہے اس کو ادنا کے پاس، نیچے والے کے پاس آنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. غور کیا آپ نے؟ جتنا اعلیٰ آدمی ہے اس کو نیچے والے کے پاس آنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر پرمیشن کے آ جاتا ہے. لیکن جو نیچے کا آدمی ہے وہ اوپر جائے گا تو اسے پرمیشن لینی ہوتی ہے نا سرکار؟ مثلا پٹیوالا اگر ڈی سی سے ملے گا تو اسے پرمیشن لینی ہوگی کہ میں آ جاؤں، لیکن اگر ڈی سی پٹیوالے سے ملنے آئے گا تو اسے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے نا ضرورت. یہی مسئلہ مجلس کا ہمارا اور امام کا ہے. امام کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی ملک وہاں پر پہنچ نہیں سکتا، کوئی فرشتہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جبرائیل نے یہ کہا تھا کہ اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں ابھی جل کے راکھ ہو جاؤں. جب ملائکہ کا سردار ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم ادنا لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور کیا نا آپ نے اس لیے مجلسوں کو رکھا ہے کہ قیامت میں کوئی گلہ نہ کرے معصوم سے کہ تم اس کی قبر میں کیوں گئے، اس کے پاس کیوں آئے. تو وہ یہ جواب دے سکتے ہیں ہم تو نہیں پہنچ سکتے ان تک، لیکن وہ تو ہم تک آ سکتے ہیں نا. وہ یہ جواب دے سکتے ہیں یہ ہماری مجلس میں آتا تھا، اب عدالت کا تعلق ہے ہم اس کی قبر میں بھی جائیں گے. مولا صاحب غور کیا آپ نے؟ یہ ہمارے پاس زیارت کے لیے آتا تھا. مثلا اگر یہ ہو امام سے پوچھے صاحب یہ تو آپ اس کے پاس کیوں ملنے کے لیے آئے، آپ اس کی قبر میں کیوں آئے، آپ اس سے ملاقات کو کیوں آئے؟ امام کی عدالت میں عرفت. تو امام جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے میں اعلیٰ ہوں، یہ میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ دنیا میں یہ میری ولایت میں آیا تھا، دنیا میں یہ میرے ساتھ تھا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ امام صادق علیہ السلام کی ہے. امام سے ایک امام کے ماننے والے نے کہا، تاکہ آپ کے قلب کو اس طرف مائل کر دوں، امام سے ایک امام کے ماننے والے نے کہا کہ لے مولا آپ کا مقام کہاں، ہمارا مقام کہاں. دیکھیے ایک آدمی پی ایچ ڈی کر کے ہمارے برابر نہیں رہتا، حالانکہ ہمارے برابر کا ہی ہوتا، لیکن وہ اتنا اعلیٰ چلا جاتا ہے اس سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تھوڑا سا علم اوپر کر دیتا ہے تو جو مدینۃ العلم ہو ان کے علم کا کیا بات ہے.
تو میرے سرکار اس نے چھٹے امام سے کہا مولا فدا ہو جاؤں، ہم دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے جو کہا مانا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مولا قیامت میں، برزخ میں، حشر میں آپ کا پتہ نہیں کہاں مقام ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ ہمیں پہچان بھی لیں گے، آپ ہمیں اپنے پاس بلا بھی لیں گے؟ میرا سلام ہو چھٹے امام پر الی یوم القیامہ، کیا جواب دیا ہے، کیا ریزن دیا ہے، اسے قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ امام اسے کہتے ہیں جب جواب دے تو قیامت تک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی اس جواب کو رد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا مولا آپ ہمیں وہاں پہچان بھی لیں گے، ہمیں بلا بھی لیں گے؟ تو امام نے پتہ اس سے کیا کہا، کہ بھائی ایک بات کا جواب دے دے تو تیرا مسئلہ تجھے خود حل مل جائے گا۔ کہ مولا وہ کیا؟ کہا یہ بتا جب آفتاب باہر آتا ہے تو اس کی شعاعیں تمہارے تک پہنچتی ہیں نا؟ کہا ہاں مولا شعاعیں تو آتی ہیں۔ کہا وہ اپنی شعاعوں کو بھیجتا ہے، خود تو نہیں آتا نا؟ کہا مولا شعاعوں کو بھیجتا ہے، خود تو نہیں آتا۔ کہا شعاعوں کو بھیجتا ہے اور پھر جب واپس جاتا ہے تو شعاعوں کو چھوڑ جاتا ہے یا لے کے جاتا ہے؟ امام نے اس سے پوچھا کہ شعاعوں کو، شعاع سمجھے نا کرن کو چھوڑ جاتا ہے یا لے کے جاتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا وہ تو اسے لے کے جاتا ہے شعاعوں کو، جہاں آفتاب رہے گا وہیں اس کی شعاع رہے گی۔ تو امام نے فرمایا تمہارا ہمارا رشتہ یہی ہے، تمہارا ہمارا رشتہ یہی ہے کہ جیسے آفتاب اپنی شعاعوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ایسے جہاں ہم ہوں گے وہی ہماری شعاع ماننے والے ہوں گے۔ غور کیا آپ نے؟ جہاں ہم ہوں گے وہاں شعاع ہوں گی، تو جہاں پر بھی امام ہوں گے وہیں پر ان کے ماننے والے ہوں گے۔ یہاں پر امام ہے، یہاں ماننے والے موجود ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس مجلس کی بڑی عظمت ہے۔ اس لیے ہمارے ایک عالم گزرے، بہت بڑے عالم ہیں، جعفر ششتری۔ ایک تو جعفر ششتری نور اللہ ہیں، جن کی کتاب احقاق حق ہے، جو سوائق محرقہ کے مقابلے میں لکھی گئی، اور ان کا مزار آگرہ میں ہے، جو ہندوستان کا ریاست شہر ہے آگرہ، یو پی کا ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آگرہ میں ان کا مزار ہے، نور اللہ ششتری۔ ششتر ایک جگہ ہے اہواز کے قریب عراق کے علاقے میں، وہ ششتر ہے، شوش کہتے ہیں، اور شوشتر یعنی بہتر اور بہتر سے بہتر، یہ اس علاقے کا نام ہے، یعنی ہم بہتر سے بہتر لوگوں میں سے ہیں یہ شوشتری۔ ان میں سے ایک تو سید شوشتری ہے، جو نور اللہ قاضی نور اللہ شوشتری ہے، جس کو جہانگیر کے زمانے میں سزائے موت دی تھی، شہادت کا جب ملا تھا، اور کیا نا اس کو اس بنا پر ملا تھا کہ اس نے مجلس میں پڑھتے میں، درس دیتے میں، اپنے درس میں علی کو علیہ السلام کہہ دیا تھا۔ آپ دیکھیے کتنا زمانے میں تاریکی تھی کہ مولا کائنات کو صرف علیہ السلام کہنے پر کہا تھا کہ انہیں نہ کہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرے وہ علیہ السلام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اصغر صاحب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ جو صبر کرے، جو صابرین میں سے ہو، اس کی کیا منزل ہے؟ تو قرآن نے کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر صلوات بھی ہے اور اس پر رحمت بھی ہے۔ مولا کائنات سب سے بڑے صابر ہیں، اور صابر کو علیہ السلام کہنا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جہالت اتنی غلبہ کر گئی تھی کہ انہوں نے جہانگیر کو خط لکھا اور علماء کے سامنے یہ بحث چلائی کہ انہوں نے تقریر میں درس پڑھاتے میں علی کو علیہ السلام کہہ دیا، اور خدا نے بھی ایسا بدلہ لیا ہے دشمنان علی سے کہ آپ دیکھیں جو علی کے ساتھ آ جاتا ہے اسے بھی خدا علیہ السلام کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ جتنے قبرستان ہیں، آپ مدینے چلے جائیں قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، مکے میں چلے جائیں قبرستان کا نام ہے جنت المعلا، مشہد میں چلے جائیں قبرستان کا نام ہے بہشت وادی السلام، بہشت زہرا، اور نجف ایک ایسا قبرستان ہے جس کے قبرستان کا نام ہے وادی السلام، وہ مولا کائنات کی قبر کے پیچھے والا حصہ ہے، یعنی جو علی کے پیچھے آ کے دفن ہو گیا، پیرو ہو گیا، وہ دنیا میں بھی سلام ہے اور آخرت میں بھی سلام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد
غور کیا آپ نے؟ تو قاضی نور اللہ ششتری علیہ الرحمہ کی بات کر رہا تھا کہ اس نے ممبر پہ یہ کہہ دیا کہ علی علیہ السلام ان کو گرفتار کر کے بلا لیا اور سزا سنانے کا حکم آیا. تو ایک شاگرد جو تھا قاضی نور اللہ کا، اس نے جہانگیر کو ایک خط لکھا اور اس میں ایک حدیث نبی لکھی. اس نے کہا کہ گر لحمک لحمی، پیغمبر نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. تو اس بات کو تھوڑا سا کھول دوں پھر بات دوسری میں. ان لحموں کا لحمی کیا ہے؟ دیکھیے سرکار، آپ خدا نہ کرے کبھی بیمار ہو، اللہ نہ کرے بیمار ہو، اگر ہو جائے اور کوئی خدا نہ خدا کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا، خون چڑھاتے ہیں نا اسے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہر خون کو چڑھا دیتے ہیں یا اس کا کوئی گروپ ہوتا ہے؟ ہر خون کو چڑھا دیتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو ڈاکٹر کہتا ہے آج کل تو رواج بنا لیا کہ نمبر بتا دیتے ہیں تمہارا گروپ اے پازیٹیو ہے نا یا بی پازیٹیو ہے، جو بھی ہے مائنس ہے یا پلس ہے. ایک کا خون دوسرے کے نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ اس کا میچنگ نہ ہو، گروپ نہ ہو. خون کتنا ہی اچھا ہو، صاف کیوں نہ ہو، لیکن گروپ اگر نہ ہو تو خون الٹا ہو جائے گا. 1400 سال کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ خون میں گروپ ہوتے ہیں. 1400 سال کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ خون میں میچنگ ہوتی ہے. اے پازیٹیو بی پازیٹیو، اے پازیٹیو والا بی پازیٹیو نہیں چڑھوا سکتا، بی پازیٹیو والا اے پازیٹیو نہیں چڑھوا سکتا. پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ خون میں گروپ ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی جان لینا میرے اور علی کے خون کا گروپ ایک ہی ہے. غور کیا آپ نے؟ خون میں گروپ ہوں گے اور میرے اور علی کے خون کا گروپ ایک ہی ہے. انسان کے بدن میں 3 چیزیں ہیں، یا تو گوشت ہے یا خون ہے یا پسینہ ہے. یہی ہے نا. گوشت کے اندر تو ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یا تو گوشت ہے یا خون ہے یا پسینہ ہے. پسینہ انسان کا ساتھی ہے، خون ساتھی نہیں ہے، خون سے باقی ہے. اور کیا آپ نے؟ جب بھی کبھی کوئی قرضدار آتا ہے پسینہ آ جاتا ہے. مانا پسینے کا کام یہ ہے کہ میدان میں چھوڑ دے، لیکن خون ساتھ نہیں چھوڑتا. خون ساتھ چھوڑتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کا خون ساتھ چھوڑ دے؟ اچھا اگر ہو بھی جائے، چھوڑ بھی دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سارے معاشرے کی بات ہے، سارے عقل والے کی بات. کہیں گے صاحب ایسا زمانہ آ گیا خون سے بدل گیا. اگر کسی دوست کی پٹائی ہوتے ہوئے کوئی دوست دیکھ لے تو کہتے یار دوست تو بے وفا ہوتے ہیں، اس نے مارا وہ دیکھ رہا تھا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. یہ دوستی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر بھائی کے سامنے بھائی کو مار دے، توبہ کیسا برا زمانہ آ گیا، خون کیسا بدل گیا، بھائی پٹ رہا تھا بھائی دیکھ رہا تھا. ارے اپنی جان نثار کر دیتا، بھائی تھا نا، مر جاتا کوئی بات نہیں تھی. پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پر دوست سمجھ کے نہیں سلایا تھا، اپنا بھائی کہہ کے سلایا تھا کہ دوست بدل سکتا ہے، بھائی نہیں بدل سکتا. غور کیا آپ نے؟ اس لیے انسان کے پاس خون ہوتا ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں، میرا علم کم ہے، میں آپ سے کیا مقابلہ کروں گا. میں آپ سے کہوں سرکار جہاں پر آپ کا کو ضرورت ہو میں اپنا پسینہ گرا دوں گا. آپ ہنس کے کہیں گے کم علمی ہے نا تو اس وجہ سے سمجھ نہیں پایا، مولوی یا محاورے سے واقف نہیں ہے کہ پسینہ تو خود ہی گر جاتا. گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب بھی کبھی کوئی دھماکہ ہوا پسینہ نکلا ہے، جب بھی کوئی واردات ہوئی پسینہ نکلا ہے، جب بھی کوئی گھبراہٹ ہوئی پسینہ نکلا ہے. ہوتا بدن کے اندر ہی ہے، لیکن جیسے ہی بدن پہ ضرورت پڑی ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بتائیے چلا جاتا ہے نہیں چلا جاتا ہے؟ لیکن خون بھی بدن کے اندر ہوتا ہے، جب کوئی ضرورت پڑی تو خون جوش مار جاتا ہے، جاتا نہیں ہے، جوش مار جاتا ہے. اس لیے خون کا گروپ رکھا ہے کہ ایک کا خون دوسرے کے مت چڑھاؤ جب تک کہ گروپ ایک نہ ہو. پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ علی کے خون کا گروپ اور میرے خون کا گروپ ایک ہی ہے، یعنی جو علی کا خون ہے وہی میرا خون ہے. ابھی اس درجے تک سائنس پہنچی ہے کہ خون کا گروپ ٹیسٹ ہو رہا ہے. پیغمبر نے خون سے آگے بڑھے تھے. یا علی لحموں کا لحمی، علی تیرا گوشت اور میرا گوشت ایک ہی ہے.
لوگوں کا گوشت ٹیسٹ نہیں ہوا ہے کہ ایک کا گوشت دوسرے کے گوشت سے مل جائے. پیغمبر نے کہا جو علی کا گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے, جو علی کا خون ہے وہ میرا خون ہے. اس لیے کہا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. تو جب نور اللہ ششتری کو سزائے موت دینے کے لیے لائے اور اس سے جج نے پوچھا کہ تو نے علی کو علیہ السلام کیوں کہا, تو ایک شاگرد نے بڑھ کے یہ حدیث پیغمبر کی سوائق محرقہ ابن حجر مکی کی جو تھی وہ سنائی کہ اس میں لکھا ہے نبی نے فرمایا کہ یا علی لحموں کا لحمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. تو اس نے اس وقت میں شعر کہا گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی, اس وقت میں زبان فارسی تھی, گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی بی صلی علی نام علی بی ادبیس. اگر یہ حدیث صحیح ہے, اس کا معنی یہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو علی کو علیہ السلام کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. اور کیا آپ نے, اگر یہ حدیث اور یہ حدیث صحیح ہے تو مانا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. اس لیے جعفر شوشتری علیہ الرحمہ کو پھر بھی اس کے باوجود بھی سزائے موت ہو گئی تھی, شہادت ان کو ملی جو نور اللہ شوشتری ہے. اور بات جو چھڑی تھی دوسرا جعفر شوشتری جو بہت مشہور عالم اور گزرا ہے وہ بھی اسی کا ہے, لیکن وہ سید نہیں ہے, شیخ ہے, شیخ جعفر شوشتری. اس نے سارے مقتل اور کربلا کے مقامات کو ظاہر میں دیکھا ہے امام سے دعا کر کے. اس نے یہ لکھا ہے, بات یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے, اس نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پر مجلس حسین ہوتی ہے وہ حسین کی گنبد کہلاتی ہے جہاں حسین دفن ہے. یہ بات اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس جگہ مجلس حسین ہو وہ گنبد حسین کہلاتی ہے, اور وہاں کے شرائط وہی ہیں جو گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے, ایسی حسین کی مجلس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. مولا سلامت, یہ ایسی دعا. تو اس لیے وہ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کبھی دعا کرنی ہو, اور اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں نے بہت دعا کی اور قبول نہیں ہوئی, تو آپ نے کہا کہیں مجلس ہوتی دیکھی ہے تو نے؟ کہا مولا کیا کہا حسین کا ذکر ہو رہا ہے کہیں؟ کہاں مولا ہوتا ہے, کہ اس میں جا کے دعا کرنا قبول ہو جائے گی. تو اس نے کہا مولا اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس میں میری دادی زہرا آتی ہے, اس میں میری دادی زہرا آتی ہے. تو جب تو دعا کرتا ہے نا تو زہرا آمین کہہ دیتی ہے. اور کیا آپ نے, یہ وہ مجلس ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں فاطمہ کی سواری آتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ابتدا میں کہ آپ کو بلایا گیا اس میں کہ آؤ فضائل بھی سنو, مسائل بھی سنو, مسئلے بھی حل کرو, اور تمہاری دعائیں بھی قبول کریں. آدم کی جو دعا قبول ہوئی وہ کس لیے ہوئی؟ اس نے کیا کہا تھا, کیا کیا تھا؟ جی گریہ کیا. سبحان اللہ. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے دعا قبول ہونے کے چند طریقے ہیں, ان میں سے ایک آدم کے ساتھ ہے. وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع ہے کہ امام حسین کو آدم کا وارث کہتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں. کس لیے؟ جیسے سلیمان داؤد کے وارث ہیں, یہ قرآن کی آیت لقد آتینا داؤد و سلیمان علما, ہم نے داؤد و سلیمان کو علم دیا, تو سب انبیاء کو دیا تھا, لیکن ایک خصوصی ایکسٹرا علم ہے کہ جو پرندوں سے باتیں کرنے کا ہے وہ دوسرے نبی نہیں کرتے تھے, ایسے کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ نے آدم کو انبیاء پر فضیلت دینے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا کہ ادھر خلق ہوئے ادھر عالم تھے. آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ فَإِذَا نُفِخْتَ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْلُهُ سَاجِدِينَ, جب میری روح آ جائے تو تم سب سجدے میں چلے جانا. کون؟ مولوی نہیں, معصوم. معصوم کے لیے کہا فرشتوں سے اللہ نے کہ تم سجدے میں چلے جانا. فرشتے عالم تھے یا نہیں تھے بتائیے؟ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیسے چلے جائیں. جواب یہ ملا کہ ادھر روح خدا آتی ہے ادھر نبی عالم ہوتا ہے. یہ جواب دینا تھا خدا کو 40 سال 14ویں صدی کے مولویوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد پڑھا ہے.
اور کیا آپ نے. یہ وہ بات ہے کہ ادھر آدم آئے اور ادھر عالم تھے اور ہمارا نبی اب عالم ہو. ذرا غور سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, ان کا نام ہے آیت اللہ خوئی, عراق میں تھے. ان کے پاس ایک یہودی عالم آیا تھا. دیکھیے علم کی بات, یہودی عالم آیا تھا اور اس نے آنے کے بعد آیت اللہ خوئی سے یہ کہا تھا کہ میں تم سے اس بات پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل ہے. یعنی نبی جو ہمارا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہمارا نبی افضل ہے. تو ابو القاسم الخوئی نے اس یہودی عالم سے یہ کہا کہ آج تو میں پڑھا کے تھک گیا ہوں, کل صبح آ جانا, کل آ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کتنے بجے؟ کہا 11 سے 12 بجے تک آ جانا. آ جاؤں گا. تو شاگردوں نے کہا قبلہ اتنا بڑا عالم ہے اور آپ نے اس کو ایسے ہی بلا لیا, کل کچھ سوچو, کچھ مطالعہ کرو. تو آیت اللہ خوئی نے کہا میں نے بلایا, تم نے تھوڑی بلایا, میں جواب دوں گا, تم کیوں گھبرا رہے ہو. سب شاگرد چلے گئے. جب دوسرے دن ہوا تو وہ آ گیا صبح پڑھانے کے بعد. کہا آ جاؤ. کیا؟ اس نے کہا کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ افضل ہے آپ کے نبی سے. تو آیت اللہ خوئی نے کہا بسم اللہ, ثابت کرو. بہت ساری کتابیں لایا تھا تو اس نے قرآن نکالا. اب دیکھیے عالم کا جواب کتنا اعلیٰ, جو اہل بیت کے در پہ. اس نے کتاب نکالی قرآن, اور نکالنے کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کر دی آیت اللہ خوئی کے سامنے. کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں موسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا 7 مقام پر, موسیٰ انی انا اللہ, میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں. پھر ایک جگہ کہا موسیٰ فخلا نعلیک, اپنی جوتیوں کو اتار دے. 7 جگہ پہ قرآن میں یہ ذکر ہے انی انا اللہ, انی انا اللہ, انی انا اللہ. تو آیت اللہ خوئی نے کہا صدق, صحیح کہا, ایسا ہی ہے. کہا تو موسیٰ افضل ہوئے نا؟ کہا ہاں افضل ہوئے. پھر اس نے آیت پڑھی دوبارہ کہ موسیٰ جو تھے وہ جلوہ دیکھ کر کش میں چلے گئے تو اللہ کو دیکھ لیا, ہے نا. کہا صدقہ. تو کہا پھر اللہ سے موسیٰ نے یہ کہا کہ رب ارنی, آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ. کہا ہاں یہ بھی بات ہوئی تھی. پھر اس یہودی نے آیت پڑھی موسیٰ کے بارے میں کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر, یہ جو ڈنڈا ہے نا اس کو پتھر پہ مار. آپ ہر آیت کو جب بھی پڑھیں اس میں ریسرچ کیا کریں, ایسے مت چھوڑا کریں, اس میں بہت کچھ ملے گا مواد. میں 50 مرتبہ آیتوں کو پڑھتا ہوں, پھر دوبارہ سوچتا ہوں تو پھر میٹر ملتا ہے. ابھی دیکھیں اس آیت کا ترجمہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ ڈنڈے کو پتھر پہ مارو, یہی ہے نا. اب آپ اس کو سوچئے کہ کوئی ابھی تک ایسا سائنسدان پیدا ہوا ہے کہ جو پتھر کو پانی بنا دے؟ کوئی آدمی دنیا میں آیا جو پتھر کو پانی بنا ہے؟ لیبورٹری میں لے جائیے, پتھر کو پیس کے تو دے دیں گے, پانی نہیں بنائیں گے. شے کو دوسری شے میں تبدیل نہیں کر سکتے. پیس تو سکتے ہیں, اڑا سکتے ہیں, خشک کر سکتے ہیں, لیکن پانی نہیں بنا سکتے. نبی اسے کہتے ہیں کہ اس کا علم اتنا پیش رفت میں ہوتا ہے, اتنا آگے ہوتا ہے کہ شے کے لیے جو ارادہ کرے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس شے کے لیے جو ارادہ کرے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. موسیٰ جو محمد کے پسینے سے بنا ہو اس کے ارادے پہ ہو رہا ہے. اگر امام رضا فرش قالین کو ارادہ کر لے کہ شعر ہو جائے تو کیوں نہیں ہوتا چلا جائے گا؟ اور کیا آپ نے تو قرآن نے کہا, یہودی نے آیت پڑھی, کہا کہ آپ کی قرآن میں موجود ہے. آیت اللہ خوئی سے کہا ان اضرب بعصاک الحجر, ڈنڈے کو پانی پہ مارو, پتھر پہ مارو. کوئی سائنسدان قادر نہیں ہے کہ پتھر کو پانی بنا دے. تو اس یہودی نے کہا کہ ایسا اثر ہوا, ایک طرف لکڑی اور ایک طرف پتھر. آپ کبھی لکڑی سے پتھر توڑ سکتے ہو؟ اگر آپ لکڑی لے کر پتھر کو توڑنا شروع کر دو تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ بالکل عقل سے پیدل ہے, لکڑی مار رہا تھا پہاڑ پہ. پتھر کو توڑنے کے لیے تو لوہا چاہیے نا. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے, میرے نبی کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے یہ ذریعہ میں نے وسیلہ بنایا ہے, وہ جیسا ارادہ کرے ویسا ہو جاتا ہے.
لکڑی سے پتھر توڑنے پر سب کو یقین ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ موسیٰ نے توڑا تھا، اور میں کہتا ہوں فخر موسیٰ علی نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا. تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا لکڑی سے پتھر ٹوٹ سکتا ہے، حیدر سے دروازہ نہیں کھل سکتا. اچھا کہ موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر، مارو ڈنڈے کو پتھر میں. ایسے ہی مارا، پانی نکل آیا. وہ یہودی نے کہا دیکھیے موسیٰ کے ڈنڈے سے شے سے معاملہ بدل گیا، پتھر پانی ہو گیا. آیت اللہ خوئی نے کہا بالکل صحیح ہے. کہا اب دوسری منزل پہ دیکھیے کرامات کلیم کا وہ کیا ہے کہ قرآن نے کہا موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اسی ڈنڈے کو پانی پر مارو. وہی ڈنڈا جو پتھر پہ پڑ رہا تھا اب پانی پہ پڑ رہا ہے. اچھا مارنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھٹتا ہے، جمتا نہیں ہے نا. قرآن نے کہا جیسے ہی مارا وہ پتھر بن گیا. ڈنڈا ایک ہے، کرامات مختلف ہیں. یہ ڈنڈا ہے کیا چیز؟ سارے مسلمانوں نے کہا یہ عصا موسیٰ کا معجزہ ہے. تو جو معجزہ نبی کا ہو وہ ہوتا ایک ہے، لیکن کرامات مختلف ہوتی ہیں. کیا کرامات ہوتی ہے؟ کہ پتھر پہ آئے تو پانی بنائے، اور پانی پہ آئے تو پتھر بنائے. ہر ایک آدمی ماننا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے، اور میں کہوں علی نبی کا معجزہ ہے. گہواروں میں آئے تو قرآن پڑھو، خیبر میں آئے تو دروازہ کھول دے، دل میں آئے تو ایمان بن جائے، دہن پہ آئے تو کلمہ بن جائے. غور کیا آپ نے؟ کہا موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ مارو. کسی لیبارٹری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پانی کو پتھر بنا رہے ہیں. اللہ نے ہزاروں سال پہلے کلیم کے لیے کہہ دیا کہ اس نے کیا تھا. ہوا تھا نا سرکار. اور ساری چیزیں یہ لیبارٹری میں علم سے ہوتی ہیں. مجھ جیسا جاہل کوئی تجربہ نہیں کر سکتا. تو مانا نبی وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. مارا ڈنڈا پانی. آیت اللہ خوئی نے پھر اسے سنا دیا، ہاں بھائی ایسا ہوا تھا. ہوا تھا، ہاں بالکل صدق. کہ موسیٰ افضل ہو گئے؟ کہاں ہو گئے. اس نے پھر 70 جگہ پر قرآن میں موسیٰ کا ذکر ہے، اتنا کسی نبی کا نہیں جتنا اس نبی کا ذکر ہے. کیا اولو العزم نبی تھا، خدا کی ہزاروں رحمتیں اس پہ. تو اس یہودی نے پھر پلٹ کے کہا کہ لیجئے سرکار میں آپ کو اور سناتا ہوں موسیٰ کی بات. کہا سنائیے. کہا خدا نے قرآن میں موسیٰ کا امام و رحمہ، امام و رحمہ. کہاں امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کہا اس کا ہی نہیں، اس کی ماں کا بھی کرشمہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہا قرآن نے اس کی ماں کے لیے کہا ہم نے اس پہ وحی کی. کہا اوہا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. تو اور بھی بڑھ گیا. آیت اللہ خوئی نے کہا صدقہ، قرآن نے صحیح کہا. اس نے کہا اور سناؤں آپ کو، کھانے پینے پہ اس کے اللہ نے مہریں لگا دی تھی. ہمارے ہاں تو 3 قسم کی کیٹیگری ہے. ایک کا کھانا تو اللہ بند کرتا ہے، ایک کا کھانا گناہ بند کرتا ہے. گناہ کر لیجئے کھانا بند ہو جائے گا، خدا نہ کرے. حرام کھا لیجئے کھانا بند ہو جائے گا. حرام لے آئیے کھانا بند ہو جائے گا. ہے نا؟ آپ بھی تو کرتے ہیں اپنے بچے کا. اس نے آج جو ہے نا وہ گناہ کیا، اس کو کھانا نہیں دوں گا، ٹھیک ہو تو پھر دوں گا. ہوتا ہے نا ایسا؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسا. سرکار ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ چاول نہیں کھائیے گا، وہ بند کرے بیٹھا. او بھائی جتنی ڈاکٹر کی بات مان رہا اتنی امام کی مان لے. اتنی سی امام کی بات مان لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر نے کہا آپ کیلا نہیں کھائیے گا، آپ کو اٹیک ہو جائے گا. ڈاکٹر زیادہ ہے یا امام؟ نہیں کھا رہا، اٹیک ہو جائے گا، اٹیک ہو جائے گا. دیکھیے نعمت پروردگار ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نعمت حرام نہیں ہے، فالٹ نیچے سے چل رہا ہے. پتہ نہیں کس کا حق کھا گیا. اس لیے اسلام میں رد مظالم رکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مصیبتیں آنے لگے تو آپ اس کو 3-4 طریقوں سے حل کریں. پہلا تو یہ کریں کہ اپنا عقیقہ کریں. جب بھی آپ پہ مصیبت آئے، پریشانی ہو، بیمار ہو جائیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنا عقیقہ کریں. امام عسکری علیہ السلام نے امام 12ویں امام کا 365 بار عقیقہ کیا تھا. 365 بار. اب یہ چاہت تھی، قربت تھی، محبت تھی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ایک عقیقہ ہو گیا کافی. نہیں، جب آپ پہ مصیبت آئے، بیمار ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، بڑے ڈاکٹر کو تلاش نہ کریں، اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں.
امام سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. پہلے ان ڈاکٹروں سے پوچھیں. ساتھ میں امام کے پاس بیمار ہو گئے تھے تو جلدی جا کے طبیب کو لے آیا آس پاسے والوں. کہ لے مولا ڈاکٹر آ گیا ہے, آپ دکھا دیجئے. آپ نے کہا آ گیا تو اسے بٹھاؤ. بٹھا کے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رجوع کیا. اور میرے پروردگار میں اس سے رجوع کروں؟ تو اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ امام نے کہا میں اپنے پروردگار سے پوچھ رہا ہوں کہ تو حکیم ہے, میں اس سے رجوع کروں؟ کوئی مرض نہیں تھا, بخار ہونا ایک معمولی بات ہے. تو امام بتا رہے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر سے اپنے پروردگار سے رجوع کرو. جلدی بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ, قرآن سے استخارہ دیکھو, اگر اچھا آتا جاؤ اور دوسرا ڈاکٹر تلاش کرو. تو پہلے عقیقہ کرو, گوشت اس کا فقراء کو دے دو. دیکھو بات ٹل گئی, صحیح ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر بھی نہیں ہوتا, اب یہ دیکھو کہ کس کا حق آ گیا. کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا جب تک حق نہ آ جائے, کبھی کوئی پریشان نہیں ہوتا جب تک حق نہ آ جائے. دیکھو بہن کا حصہ نہیں دیا, دیکھو بھائی کا حصہ نہیں دیا, دیکھو برادر کا حصہ, دیکھو ہمسائے کا نہیں دیا. اچھا یہ سب دیا ہے. دیکھو تم جو کھانا کھا رہے تھے اس کی خوشبو زیادہ اڑی, اور جو گزر رہا تھا فقیر وہ بھوکا تھا, وہ نہیں ہو گیا. اس کی آہ آ گئی ہے, اس کی بلا آ گئی ہے. تم جلدی ٹال دو. کیسے کرو گے؟ ایک تو صدقہ دے دو اور ایک رد مظالم دے دو. رد مظالم دے دو گے تمہاری یہ بات ٹل جائے گی, تمہیں نجات ہو جائے گی, تم بچ جاؤ گے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی قبرستان سے مردوں کو اٹھایا جائے تو ان میں سے اکثریت یہ کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نہیں مرے, پیٹ کے مرض میں مرے. یعنی زیادہ کھا گئے, حق کھا گئے, مال دبا لیا, غلط مال لے لیا, اس لیے مر جاتا ہے انسان. آپ کا بچہ کتنا عزیز ہوتا ہے, آپ کو کس قدر چاہتے ہو. اگر وہ ٹافی کو خرید کے جو دیے آپ نے, جب وہ نیچے گرا دیتا ہے زمین میں, وہ اتنا روتا ہے, آپ نہیں دیتے. کیوں نہیں دے دیتے؟ بچہ تو آپ کا پیار کرتے رہتے ہو نا, سے منہ چوم رہے ہو, کہہ رہا ہے ٹافی لوں گا, آپ کہہ نہیں دوں گا اس کو ٹافی, اس میں جراثیم لگ گئے. یہی مسئلہ امام کا ہے. اگر مال حلال میں مال حرام کے جراثیم لگ جائیں تو امام سب پھینک دیتا کہ تجھے نہیں کھانے دوں گا. کیوں نہیں کھانے دوں گا؟ کہ تو میرے ساتھ آئے گا نا, تو میری شعاع ہے نا, میں تجھے کیسے چھوڑ دوں اس طرف. اور کیا آپ نے. اس لیے مال وہ چیز ہے کہ جو بچاتا ہے. اور اگر مال کا انسان محاسبہ کر لے, اپنے پاس پوچھ لے, دیکھیے ہمارے یہاں بڑے ڈرتے ہیں, معاف کیجیے گا میں نہیں ڈرتا, میں اس معاملے میں آپ کا ایک خادم ہوں, ایک سبق سنا رہا ہوں آپ کو. ہمارے یہ ڈرتے ہیں, بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی, ارے بابا مت پوچھو, بچے کو بار بار ہے یہ چڑ جائے گا, وہ کھیل رہے. قرآن کہہ رہا نہیں نہیں, جب تم اپنے بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھو اس سے پوچھو کہاں سے لایا. یہ قرآن کی آیت ہے. مریم سے بڑی معصومہ کون ہوگی؟ زکریا سے معصوم کون ہوگا؟ تالا لگا کے گیا گھر میں, جب واپس آیا تالا کھولا تو مریم کے سامنے فروٹ رکھا ہے. تالا کھولا فروٹ رکھا ہے, پتہ کیا کہتا ہے؟ یا مریم ان لک ھذا, مریم ان لک ھذا, مریم کہاں سے لائی ہے؟ زکریا بتا رہے ہیں بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ میں جب بھی کوئی چیز دیکھو ڈرو مت, اس سے پوچھو کہاں سے لایا ہے. تم نے اگر اسے چھوڑ دیا کہ کہاں سے لایا ہے تو آج حلال ہے کل حرام لے آئے گا. یہ قرآن جو ہے وہ تربیت کی نشانی ہے, تربیت گاہ ہے, یہ تربیت ہوتی ہے برابر. تو کہاں سے لایا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ گناہ بند کر دیتا ہے کھانا, زبردستی میں نہیں کھا پا رہا بیچارہ, پتہ نہیں کس کا کتنا جمع کر لیا بینک میں, 50 لاکھ روپیہ, کتنا کھائے گا پتہ نہیں, اتنا ملے گا پتہ نہیں. ایک جو کی روٹی, تھوڑا سا پانی اور یہ کھا رہا, اور پیسے کیا ہوگا پتہ نہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے. ایک چوکیدار ہے انسان جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے, بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے, 70 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپے بینک میں اماؤنٹ رکھا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. وہ کھا لے گی, اس کا رجسٹریشن ہے, اس کو کھانے پتہ نہیں کون. ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگ, وزیر اعظم تھا, اس نے جمع کیا اپنی اولاد کے لیے, وہ بھی نہیں کھا سکے. اس نے جمع کیا, وہ بھی نہیں کھا سکے. کبھی کھا نہیں سکتا مال, کبھی کھا نہیں سکتا. اس لیے معصوم نے فرمایا جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. تم البتہ حلال کماؤ گے تو تمہیں سالم مل جائے گا,
اگر حرام لے کے آؤ گے تو وہ رستے میں گر جائے گا. تو ایک تو بندش یہ ہے کہ بند ہو جاتا ہے, خدا نہیں کھانے دیتا, گناہ نہیں کھانے دیتا. ایک یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا, جو یہودی نے آیت اللہ خوئی کو دلیل دی, کہا کہ قرآن نے کہا ہے وہ حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ وہ نہیں جسے ڈاکٹر صاحب نے حرام کیا ہو, یہ وہ نہیں کہ جس میں شوگر کی وجہ سے ہو گیا ہو, یہ وہ نہیں کہ پریشر ہائی کی وجہ سے ہو گیا ہو. حرمنا علیہ المراضع. تو اس یہودی عالم نے آیت اللہ خوئی سے یہ کہا کہ دیکھیے ہمارا نبی وہ ہے جو گہوارے میں حلال کو بھی پہچانتا ہے اور حرام کو بھی پہچانتا ہے, اور آپ کیا یہ ہے کہ آپ کا نبی 40 سال تک کھاتا بھی رہا اور پیتا بھی رہا. تو ظاہر ہے کہ جواب نہیں بن پڑے گا. کیا کہنے اس عالم دین کے, مسکرا کے جب اور دلیل دی, بہت لمبا بات ہے لیکن میں چھوٹی سی آپ اور دلیلیں دیتے دیتے جب یہودی عالم چپ ہوا اور اس نے قرآن بند کیا تو آیت اللہ خوئی نے عصا لے کے اٹھنا شروع کیا. کہا قبلہ آپ نے تو کوئی دلیل دی نہیں. تو آیت اللہ خوئی نے اس سے کہا میں کیا دلیل دوں گا جب تو ہار گیا اور میں جیت گیا. اس نے کہا آپ نے تو کچھ بولے ہی نہیں, میری باتوں کی تصدیق کی ہے. کہا تو ہارے میں کی میں کیا بات کروں گا, تیری شرمندگی تجھے بتا رہی ہے. کہا آپ کوئی دلیل تو دے. تو آیت اللہ خوئی نے کہا میں کیا دلیل دوں, تو یہ بتا کہ تو نے موسیٰ کی موسیٰیت ثابت کرنے کے لیے محمد کا قرآن کیوں پڑھا. غور کیا آپ نے, غور کیا آپ نے, کیا بات کی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. غور کیا آپ نے. تو آیت اللہ خوئی نے اس سے کہا کہ تو نے موسیٰ کی موسیٰیت ثابت کرنے کے لیے میرے نبی کا قرآن کیوں پڑھا, تو نے تورات کیوں نہیں پڑھی, تو نے انجیل کیوں نہیں پڑھی. تو وہ یہودی عالم تھا, ایک دم سے گھبرا کہنے لگا معتبر ترین کتاب یہی ہے. تو آیت اللہ خوئی نے کہا 1400 سال کے بعد اس کی کتاب معتبر ہے, وہ نبی کتنا معتبر ہوگا. اللہم صلی علی محمد. غور کیا آپ نے, کیا عجیب بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن وہ علم ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے. آدم کو قرآن نہیں دیا تھا, پھر کیا چیز دی تھی جس میں سب ملائکہ سجدے میں گر گئے تھے. جو بھی کچھ آدم کو دیا تھا وہ قرآن کے اندر ہے, وہ قرآن میں ہے نا, ولا رجم ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اب جو امام کو سلام کرتے ہیں کہ تم آدم کے وارث ہو, یہ بتاتے یہ ہیں کہ جیسے آدم کے پاس علم آتے ہی معصوم ملک سجدے میں جھک گئے, حسین یہ وراثت تیرے پاس ہے, تو قرآن کا عالم ہے, ہر ملک تجھے سجدہ کر رہا ہے, ہر فلک تجھے سجدہ کر رہا ہے, ہر کائنات کی شے تجھے سجدہ کر رہی ہے. آدم کے سامنے سارے ملائکہ سجدے میں, لیکن ابلیس نہیں جھکا. اب ایک سوال ہے, ہمارے یہاں بھی فقہی مسئلہ ہے جو کہ میں مولوی ہوں, بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے وہ جو لوگ کہہ رہے کر سکتے ان کی وکالت کروں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزہ آئے. آپ بتائیے, ہم سے تو یہ کہہ رہے ہو آپ کے نہیں کر سکتے, لیکن قرآن پڑھوں آپ کے سامنے. حضرت یوسف کا سورہ یوسف شاہد ہے کہ یوسف نے اپنے بابا سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. بابا میں نے دیکھا ہے مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. پہلے تو یہیں الٹی کہانی ہو رہی ہے. میں آپ سے کہوں میں نے دن میں دیکھا مجھے سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے میاں ایک تو کچھ غلط کھا لیا ہے, یہ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں.
جب چاند ہوگا تو سورج نہیں ہوگا، سورج ہوگا تو چاند نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوں گے تو ستارے نہیں ہوں گے۔ یعقوب نے یہ سب سننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ بیٹا لا تخصص رویا کا لا اخوت کا، او بیٹا اپنے خواب کو کسی سے کہہ مت دینا، یہ تجھے نبوت کی بشارت ہوئی ہے۔ مانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے لیے ستارہ بھی سجدے میں ہے، چاند بھی سجدے میں ہے، سورج بھی سجدے میں ہے۔ اور کیا آپ نے، یا اب یہ تھوڑی سی خواب کی بات سن لیں، بقیہ بات کل مصائب ہے، کہ اپنے خواب کو کبھی کسی نااہل سے مت کہو۔ اپنے خواب کو جب بھی کوئی خواب دیکھو صبح کی اذان سے پہلے، اس سے پہلے تو کھانے کی وجہ سے بدہضمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن صبح کی اذان کے وقت میں جو خواب دیکھو اس کے بعد اذان کے لیے آنکھ کھل جائے تو اس خواب کو کسی سے مت کہو۔ ایک تو بات یہ کہ لوگ تعبیر ہی نہیں جانتے اور الٹی تعبیر دے کر خواب کو بھی الٹا کر دیتے۔ آپ کے پاس تو ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں پر بھی ہو آپ کا 12واں ہے، آپ اپنے خواب کو اپنے امام سے کہہ دو کہ مولا جو تعبیر ہو تم خود ہی دے لے گا، اور یہ یاد رکھیے کہ 12واں تعبیر اچھی دے گا۔ ابھی آپ کی خدمت مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ پیغمبر کا ایک صحابی تھا، بقیہ بات کل پہ معاف کیجیے گا، صحابی تھا تو وہ مسافرت پہ گیا، وہ تجارت پہ، تو اس زمانے میں جب مکان بناتے تھے تو بیچ میں ایک ستون لگا دیتے تھے، اس کے چاروں طرف چھپر اپر ڈال دیتے تھے۔ اب تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں چل گئی، ایسے ہی تھا وہ۔ تو اس نے دیکھا کہ جو بیچ کا ستون ہے وہ گر گیا اور چھت اس پہ گر گئی، خواب میں دیکھا عورت نے، تو بڑی پریشان ہوئی اور دوڑی دوڑی نبی کے پاس آئی۔ تو نبی بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ بڑا برا خواب دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ چھپر پہ سے بانس بیچ میں سے نکل گیا ڈنڈا اور میرے پہ گر پڑا۔ تو آپ نے فرمایا مت گھبرا، تیرا شوہر مال و متاع لے کے سالم آئے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر بڑے سلامتی کے ساتھ آئے گا۔ بڑی خوش ہوئی چلی گئی، دیکھا 1 سال کے بعد شوہر بہت سے پیسے لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ تعبیر نکالی تھی کہ چھت گر گئی مر گیا شوہر، وہ کہا نہیں سب مال تیرے گھر میں آ گیا۔ چھپر پھٹ کے، وہ کہتے ہیں نا اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا، وہ یہی مسئلہ، چھپر پھٹ کے سب آ کے گھر۔ کہنے میں مسئلہ تو یہ تھا کہ ایسا ہوا۔ وہ پھر دوسرے سال شوہر کو مزہ آ گیا کہ پیسے وہیں ملتے، لہٰذا صبح ہی سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ہی پھر ٹپڑ باندھ لیو، پھر گیا کمانے کے لیے، اور پھر اس بیوی نے خواب دیکھ لیا، تو پھر دوڑی نبی کے پاس آئی ہو کہ یا رسول اللہ وہی تکرار ہو گیا، آپ نے کہا اس سے ڈبل مال لے کے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، چلی گئی، پھر وہ آ گیا تیسری مرتبہ، پھر وہی خواب دیکھا، تو پھر دوڑی پیغمبر کے پاس آئی، راستے میں ایک آدمی مل گیا نبی کا صحابی، انہیں کہاں جا رہی ہے؟ کہا شوہر، میرا شوہر مسافرت میں، کہا تجھے منع کیا ہے نا مسافرت میں شوہر تو گھر سے مت نکلنا، یہ وہ بڑبڑانے لگا، اس کا رشتہ دار تھا۔ کہنے نہیں میں نبی کے پاس قصہ کہنے جا رہی ہوں۔ کہ کیا ہے؟ کہ خواب کی تعبیر۔ کا میں جو خواب کی تعبیر آتی ہے تو بتا، میں بتاتا ہوں تجھے۔ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھت کا ستون نکل کے چھپر آ گیا گھر میں اور گر گیا، میرے چھت کوڑا اوڑا گھر میں ہو گیا۔ ارے بدبخت عدت کر لے، تیرا شوہر مر گیا۔ دیکھیے خواب کی تعبیر، بھلے خواب برا ہو لیکن تعبیر اچھی دے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر اپنا خواب کوئی تمہیں نہیں مل رہا ہے نا تو وہ آدمی جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنے خواب کی تعبیر سناؤ اور اس سے کہو کہ تیرے نام کی وجہ سے تجھے بتا رہے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اچھے کہو، اور اس کو حکم ہے کہ یہ کہے انشاءاللہ خیر ہے تیرے حق میں۔ یہ نہ کہے اپنی مرضی سے قیاس کر کے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ لوگ لگاتے ہیں نا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ خواب بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے انبیاء میں بھی ایک یوسف کو چنا تھا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر ایک کو آرڈر نہیں ہے کہ تو خواب کے بارے میں مشورہ دے۔ اب بعد میں انشاءاللہ بحث ہو، کوئی موقع ملا تو خواب کیا چیز ہے اور کتنے انبیاء نے خواب دیکھے، کس کی تعبیر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس نے کہا کہ ایسا ہو گیا، اور روتی پیٹتی گھر چلی گئی، اور جب پتا چلا تو کچھ دن بعد خبر آ گئی کہ شوہر کو رستے میں کسی نے مار دیا اور مال متاع لوٹ لیا۔ تو پیغمبر کے پاس خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیسری مرتبہ بھی میرے پاس آتی تو پھر بھی وہ سالم آ جاتا۔ دیکھیں نا، تو تعبیر جو ہے اس لیے حکم ہے کہ جب بھی کبھی خواب دیکھو کسی اچھے شخص کو سنا، اور اگر نہیں ہے کوئی تو باہر ہونے کو کہو مولا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جیسے اس عورت نے جا کے نبی کو سنایا تھا نا، اس کی جانشین گئی ہے، آپ اپنے نبی کو اس خواب کو سنائیں کہ مولا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔
تو امام آپ کو اچھی تعبیر دے گا. آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کو جواب آیا نہیں آیا. یہ وہی والا سلام ہے کہ جو آپ امام کو سلام کرتے ہیں آپ پہ جواب نہیں سنتے نا, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جواب نہیں آیا, ہمارے کان میں طاقت نہیں ہے. آپ بتائیے یہاں پر وائس آف امریکہ کی آواز ہے یا نہیں ہے نا آواز, پھر مجھے کیوں نہیں آ رہی, آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ آپ لے آؤ ریڈیو, ابھی آنے لگے گی, لے آؤ ریڈیو, ابھی آنے لگے گی. مطلب ریڈیو ہو نا, وہ پکڑنے والی طاقت ہو نا, ہمارے کانوں میں عصمت کی پکڑنے والی طاقت نہیں ہے. امام کا تو جواب برابر آ رہا ہے, امام کی بات کا جواب تو برابر آ رہا ہے. ہم نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, فوراً جواب آیا علیکم السلام. ہمارے کان میں ابھی وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی, جب ہو جائے گی جب آ جائے گا. موسیٰ انی انا اللہ, آج بھی آواز ہے, آج بھی آواز ہے. کوئی خاص قسم کا درخت نہیں تھا, کوئی انگور کا, انار کا, سیب کا, کیلے کا, جس میں سے آواز آئی ہو تو ہر مولوی اپنے گھر میں لگا لیتا. کوئی لگاتا ہی نہیں لگاتا, میں تو لگا ہی لیتا, اور جو بھی بات کرتا کہتا مجھے درخت سے آواز آئی ہے. ایسے درخت نہیں تھے سرکار, آج بھی ہر پتے سے آواز آ رہی ہے, میں اللہ ہوں, میں واحد ہوں, میں احد ہوں, میں صمد ہوں, میں بے نیاز ہوں. کانوں میں صلاحیت ہونی چاہیے. آج بھی امام کی آواز آ رہی ہے, کانوں میں صلاحیت ہونی چاہیے. آج بھی, کل باقی یوسف کی بات کروں گا, آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی سزا ہے. کانوں میں صلاحیت ہونی چاہیے, کان آ کے کہے کہ یہ حسین بلا رہا ہے. اور اس کی دلیل بتاؤں, جب بھی آپ کربلا جاتے ہیں, ایام عزام خدا آپ کو کربلا لے کے جائے اور آپ کو حسین کی زیارت کرائے, مجھے بھی آپ کے ساتھ رکھے, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب ہجوم ہوتا ہے اور شب جمعہ ماتم ہوتا ہے تو جو دستہ داخل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہوا داخل ہوتا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں لبیک یا حسین؟ جو حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, اس لیے آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین. جب امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس تھے نا, تو امام نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنی. کیوں نہیں کہا تھا؟ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس میں توہین ہوتی ہے باب الحوائج کی. عباس باب الحوائج تھے نا, اگر یہ کہہ دیتے کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں رہا تو یہ باب الحوائج موجود ہے. حاجت کا پورے کرنے والے کو باب الحوائج کہتے ہیں نا. اور صاحب معالم الزلفا لکھتے ہیں, یہ ہماری مصائب کی بھی کتاب ہے, فضائل کی بھی, لکھتے ہیں کہ عباس باب الحوائج کربلا سے نہیں تھا. یقال له باب الحوائج قبل واقعۃ الکربلا, عباس کو کربلا کے واقعے سے پہلے باب الحوائج کہتے تھے, جو حاجتوں کو پورا کرتے تھے. ہماری نہیں, امام کی حاجت پوری کرتے تھے. کربلا میں میرے نہیں, امام حسین کے باب الحوائج تھے. آج عباس میرے باب الحوائج ہیں, روز عاشورہ حسین کے باب الحوائج تھے. تو حسین نے یہ نہیں کہا جب تک عباس موجود تھے کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے, لیکن جب عباس کی شہادت ہو گئی نا تو پھر یہ جملہ سامنے آیا, حل من ناصر ینصرنی, ہائے میرا کوئی ناصر نہ رہا. اس کا حل کا ترجمہ علماء نے کیا ہے, ہائے میرا کوئی ناصر نہیں رہا, ہائے میرا کوئی مددگار نہیں رہا. میرا سلام ہو حسین تیرے اس مددگار ہو. تو اب کربلا میں دو باب الحوائج تھے, ایک 6 مہینے کا تھا, ایک 32 سال کا تھا. جب حسین نے باہر یہ کہا نا کہ باب الحوائج نہ رہا, تو اس نے اندر خیمے میں کہا کہ میں تو باب الحوائج ہوں. مولا آپ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں, عباس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسلحہ نہیں ہے, زبان تو ہے میرے پاس, میں آتا ہوں آپ کی مدد کے لیے. مولا سن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے جھولے سے, گہوارے سے حسین کی اس بات کا جواب دیا. جب حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنی, تو اس نے کہا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لکھا ہے کہ امام حسین نے جب یہ لبیک کی آواز سنی نا تو واپس آ گئے. آئے تو دیکھا بچہ گہوارے سے گر چکا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلحہ سجائے گا. ابو خلید نامی ایک طبیلچی تھا یزید کے دربار میں, اس کا کام یہ تھا ملعون کا کہ وہ کوئی بھی شہید جب گر جاتا تھا حسین کی طرف سے تو ڈھول بجاتا تھا اور باتوں کو سنتا تھا, لڑتا نہیں تھا. تو اس سے ابو خلید سے یزید نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتا کربلا میں کس کی شکست ہوئی اور کس کی فتح؟
تو اس نے ابو خلیات نے یزید سے کہا تھا کہ یزید صبح سے لے کر ظہر تک تیری فتح تھی، لیکن عصر پر تیری شکست ہو گئی. کہا کیوں ہو گئی میری شکست؟ کیا ہوا؟ لشکر بھاگ گیا؟ کہ نہیں، لشکر بڑا لڑا تیرا، بھاگا نہیں. کہ کیوں؟ کہ صبح سے لے کر تیرے تازیانے بج رہے تھے، یزید جیت گیا، میں بھی بجا رہا تھا، لیکن جب عصر کا وقت آیا نا اور عسکر کی شہادت ہوئی، پانی مانگا، تو تیری ساری فوج رو رہی تھی، تیری ساری فوج رو رہی تھی، اور بار بار یہ کہتی تھی عسکر کو پانی دو، عسکر کو پانی دو، عسکر کو پانی دو. بار بار ماتم کر رہی تیری فوج. سب تیرے فوجی پیچھے ہٹ گئے تھے، اسلحہ پھینک دیا تھا. کہ اس کے پاس اسلحہ تھا، کہ اس کی زبان ایسا اسلحہ تھی. یہ کیسے ہو کہ حسین حاجت طلب کرے اور اصغر باب الحوائج ہو؟ اس لیے حکم ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے 1948 میں، جس نے ہمارے حوض علمی قم کی بنیاد رکھی، عبد الکریم حائری. اس سے کسی نے کہا تھا کہ پانی کا قحط پڑ گیا ہے، کیا کریں؟ تو اس نے کہا مانگنا ہے تو باب الحوائج سے مانگو. کہا کون سا باب الحوائج؟ کا علی اصغر باب الحوائج ہے، اس کی مصیبت پڑھو، اللہ توالی دروازہ کھول دے گا. آج علی اصغر کا پتہ نہیں کیسے مصائب کا دن آ گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے جو اس بچے کا ذکر آ گیا. یہ وہ باب الحوائج ہے جس نے حسین کی گرہ کو کھولا. حسین نے جب آواز دی کہ میرا بچہ پیاسا ہے تو اشقیاء نے برعکس کہا کہ تم جھوٹ بول رہے. اب دفاع کون کرے؟ گہوارے سے نکل کے گودی میں آ گیا اور آنے کے بعد کہا اشقیاء تم جھوٹے ہو، میرا باپ سچا ہے، مجھے پانی پلا دو، میرا باپ سچ کہتا ہے. 6 مہینے کا بچہ جب پہلی مرتبہ بولا تو اشقیاء کے لشکر میں ہیجان ہو گیا، تلواریں پھینک دی، کوئی ادھر رو رہا تھا، کوئی ادھر رو رہا تھا. اب کیا کریں، کیسے کریں؟ کہا حسین کو خاموش کریں. کہ نہیں ہو سکتا. عمر سعد نے حرملہ سے کہا اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر. حسین نے تو کلام نہیں کیا تھا، بچے نے کلام کیا تھا. یعنی اصغر نہیں تھا بلکہ کلام اللہ تھا، اصغر نہیں تھا بلکہ حسین کا کلام تھا. اس ملعون نے 3 بھال کا تیر نکالا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرملہ نے بھول کے نکالا تھا، یہ جانتا تھا کہ 3 چیزوں کو کاٹنا ہے. ایک سے حسین کا گلا، دوسرے سے اصغر کا گلا، اور تیسرے سے وہ بازو جس پہ اصغر موجود ہے. اس لیے حرملہ بن کاہل سے اصغر نے بے زبانی میں کہا او ظالم، تیری عمر 40 سال کی اور میری عمر 6 مہینے کی، تو میدان جنگ میں لڑا ہوا ہے اور تو یہ بھول گیا کہ 6 مہینے کے بچے کے کون سا تیر مارا جاتا ہے. تو نے میرے پر وہ تیر مار دیا جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا، جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا. میرا سلام ہو اس باب الحوائج پر. لکھا ہے جیسے ہی تیر لگا تو علماء نے تبصرہ کیا ہے کہ مارنے کا مقصد یہ تھا کہ تیر حسین کا گلا کاٹ کے اصغر کی لاش کو اپنے اندر الجھا کے بازو کو کاٹ کے لے کے دور چلا جائے میت کو، حسین سے اصغر جدا ہو جائے. اصغر نے حسین کو پکڑ لیا، حسین نے اصغر کو پکڑ لیا. امام صادق فرماتے فَذَبَحُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ. اللہ نہ کرے جو کسی کا 6 مہینے کا بچہ باپ کی گودی میں ذبح ہو جائے. میری ماں بہنیں سن رہی ہے، جس ماں کا 6 مہینے کا بچہ ہو اس سے پوچھو دودھ پلاتے میں کتنی اس کو لذت ہوتی ہے، اس سے پوچھو بچے کو کتنا پیار کرتی ہے. مجھے نہیں معلوم رباب کا کیا عالم ہوا ہوگا. میری بی بی رباب تجھ میں میرا سلام ہو الی یوم القیامہ. نہیں معلوم اس بی بی پہ کیا گزری ہوگی. ابو خلید طویلچی بیان کرتا ہے ملعون کہ جب یہ تیر لگ گیا تو حسین اصغر کی میت کو لے کے چلے. عمر سعد نے ابو خلید سے کہا کہ جا سن حسین کیا کہہ رہے. عجیب منظر لکھا ہے مقتل کہ حسین چل رہے تھے، کبھی آگے ہٹتے تھے، کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے.
کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیر کانپ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص وزن زیادہ اٹھا لیتا ہے تو اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، آگے پیچھے ہونے لگتا ہے۔ اصغر اتنا بھاری تھا، اصغر اتنا بھاری تھا کہ حسین کبھی آگے ہٹتے تھے کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ابو خلید نامی طبیلچی حسین کے پیچھے پیچھے آیا، دیکھا حسین اصغر سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، لکھنے لگا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے تھے بیٹا اصغر میں تو امام ہوں مگر تیری ماں امام نہیں، بیٹا اصغر میں تو امام ہوں مگر تیری ماں امام نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، میں معصوم ہوں، میں برداشت کر لوں گا، نہ جانے رباب برداشت کر سکے گی یا نہیں۔ میں زیادہ مختل نہیں بڑھتا لیکن خاص بات ہے، دوسری مرتبہ ابو خلید نے کہا کہ میں گیا حسین کے پیچھے تو حسین میت کو لے کر خیمے کے پیچھے آ گئے، میں بھی پیچھے بیٹھ گیا۔ حسین نے ذوالفقار کو نکالا اور اس کے پچھلے حصے سے ایک گڑھا کھودا اور کھود کے اصغر کی میت کو ہاتھ میں لے لیا اور لے کے کہہ رہے تھے بیٹا اصغر میں تجھے اس لیے چھپا رہا ہوں، اکبر جوان ہے گھوڑوں کے سم برداشت کر لے گا، تو اتنا چھوٹا ہے گھوڑوں کے سم برداشت نہیں کر سکتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسین وانت خدیم الاحسان۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔